کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ انہیں کتنا پیارا معجزہ جاں فضا سنایا گیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد بھی ہے، اور اس کا حشر اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اچھوں کے ساتھ حشر بھی ہوگا اور جنت کے مجدے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ اس سستے سودے کا مول لے لیا جائے، اور انتہائی سستا سودا کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن میں کسی وقت میں بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معمول بنا لیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے خودکشی۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ انسان بہت سی وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو ہار مان لیتا ہے، ایک ہار مان کر اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی انسان حالات سے ایسا دوچار ہوتا ہے، حالات اسے اتنا گھیرا تنگ کر دیتے ہیں کہ انسان اپنی خود ہی جان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خودکشی کر دیتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ گو کہ خودکشی کے بارے میں شریعت مطہرہ نے واضح بیان فرمایا ہوا ہے کہ خودکشی جائز نہیں ہے، یہ ایک حرام عمل ہے۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن حرام موت کے ساتھ نہیں اس دنیا سے جانا، بلکہ جب اللہ پاک کا امر، جب اللہ پاک کا فیصلہ ہوگا تو پھر اسی حالت میں اس دنیا سے جایا جائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام نے ہر ایک چیز کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دین اسلام کی اس پیاری تعلیمات کو لینے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں۔ ان اسباب پر بھی ہم غور کریں کہ کیا وہ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان گھر کے حالات کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے، کبھی انسان کی عزت ایسی تار تار ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان اس طرف قدم بڑھاتا ہے اور خودکشی کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی انسان کو نقصان اس قدر زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک کہ ہمت ہار بیٹھتا ہے اور اپنی جان دے بیٹھتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں، اور پھر ان اسباب سے، ایسے افعال سے کیسے بچا جائے کہ انسان اس طرح کا قدم اٹھا سکے۔ آج کے انشاءاللہ پروگرام میں ہم خودکشی کے حوالے سے مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں، مفتی صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ نعت خواں کون سے ہوں گے انشاءاللہ؟ مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ آج قاری کاشان صاحب ہوں گے، مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیے سے عادل عتیق مدنی ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ جامعۃ المدینہ چکوال کے مدرس بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں بھی ہیں، انشاءاللہ کلام بھی ہمیں سنائیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ چلیں جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ قاسم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں قاسم بھائی کو۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاءاللہ. کیسے ہیں قاسم بھائی؟ خدا کی ٹھیک ہے آپ؟ یاد سے السلام علیکم. تشریف رکھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. یہ سب ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں. وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہود جو علماء تھے، یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں معاذ اللہ. اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں. بقیہ کا حال تو انتہائی بدتر ہے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی. اس سے نماز عشاء و تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سجدہ بہت افضل عبادت ہے. سبحان اللہ کہ سجدے کا بطور خاص یہاں پر تذکرہ کیا گیا. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کی عبادت، نماز، تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے دن میں نصیب نہیں ہوتی. ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادت اور تلاوت میں بسر کیا کرتے. ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، رات کو عبادت میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا، رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ پاک اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکی کو اختیار کرنا. ایک کامل ایمان والے کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے اور اللہ پاک سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ پیارے اوصاف عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. يؤمنون بالله
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو سبق سنانا ہے پیارے بچوں نے، وہ کون سا سبق ہوگا؟ آئیے قاری صاحب سے سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے سبق کو پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، آج پھر سے ایک دفعہ اور سن لیتے ہیں جو کہ آپ سنائیں گے۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اور اس کے بعد والی بھی سن لیتے ہیں، کل کی جو دعا ہے پانی پینے کے بعد کی دعا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، سب خوبیاں اللہ پاک کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام سنتے ہیں، کون سا کلام سنائیں گے عادل بھائی؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا سنتے ہیں کہ میں شر میں صرف ان کی رسائی۔ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی
مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے۔ اور یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اور بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے۔ اور مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ
کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ تیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، پر ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جن خوش نصیب افراد کو نصیب ہوگی، ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے، وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر، آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر کرم اس انداز میں بھی ہوگا کہ پیارے آقا انہیں عذاب سے بچا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، اور اپنی شفاعت کے ذریعے انہیں جنت میں داخل فرما لیں گے۔ لیکن میں اور آپ غور کریں کہ شفاعت پانے کے لیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعمال بیان کر دی ہیں کہ یہ اعمال کریں گے انہیں شفاعت نصیب ہوگی، جیسے درود پاک پڑھنے والوں کو شفاعت نصیب ہوگی، دیگر کچھ اعمال اور بھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوں گی۔ تو آج ہم اپنا انداز یہ بنائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے کچھ اعمال تو بجا لائیں، وگرنہ اللہ نہ کرے ایسے افعال کی طرف، ایسے اعمال کی طرف، ان کاموں کی طرف نہ چلے جائیں کہ جن کی وجہ سے بندے شفاعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے، ایک شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دوزخیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑائی کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن اسے بہت شدت کا زخم بھی آتا ہے، شدید زخم بھی لگتے ہیں اس کو۔ اچھا، کسی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا وہ دوزخیوں میں وہ مر گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا ہے۔ اچھا، حضور نے دوبارہ یہ فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا، یعنی راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ لوگ شک میں پڑ جاتے۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ اسے شدید زخم لگا تھا، جب رات ہوئی تو اس نے اس زخم کی تکلیف پر صبر نہیں کیا بلکہ خودکشی کر لی۔ اس پر میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال کو پھر ایک اعلان کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت بلال نے لوگوں میں یہ اعلان کیا جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا، جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا، اور بے شک اللہ پاک اس دین کی تائید کسی فاجر سے بھی کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں کہ یہ عمل کیسا عمل تھا کہ وہ غزوے میں شریک ہے، حضور کے ساتھ شریک ہے، لیکن اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ دوزخیوں میں سے ہے۔ یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو بندے کو دوزخ کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم کرتے ہیں، اور یوں کہیں کہ بندہ اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتا ہے اور پھر وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک برا فعل، ایک برا عمل وہ ہے خودکشی، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو مار دینا۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر کچھ رہنمائی بھی لیں گے مفتی صاحب سے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم رہنمائی لیں گے کہ خودکشی کیا ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں کیا احکام بیان فرمایا، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ بہرحال ہم اپنا اپنا محاسبہ بھی ضرور کرتے چلے جائیں۔ آزمائش آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ آزمائش نہیں آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، لوگوں کی طرف سے تانے بھی ملیں گے، ڈسارٹ بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے معاذ اللہ ختم کر دیں اور اس عمل کی طرف جائیں کہ جس سے ہم دنیا سے چلے جائیں، جسے خودکشی کا لفظ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ ہم خودکشی کے بارے میں سمجھنا چاہیں گے کہ خودکشی کیا ہے اور قرآن اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آیت طیبہ جو ہے وہ خودکشی کی حرمت پر بھی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کی جان لینے کا سبب جو ہے وہ بنے۔ خودکشی یعنی در حقیقت انسان جو ہے وہ کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جب بہت مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جان لے کر، یا اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ تکلیف یا یہ معاملہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اب جو ہے وہ میری جان چلی جائے۔ اور اس میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے دعائیں جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ موت دے دے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یار موت نہیں آ رہی تو وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس قدم کی طرف جو ہے وہ بڑھے آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خود مار ڈالتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ کوئی بھی ایسا عمل پھر اس کے اندر بعض کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس عمل کے اندر گویا کہ وہ کمل ہو جاتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مر پاتے۔ تو یاد رہے کہ سب سے پہلی بات جو کہ اس چیز کی طرف جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پاک کی رحمت سے نا امیدی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ واہ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو۔ واہ واہ۔
تو اگر ہم آج بھی معاشرے میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، تو مسلم معاشرے کے اندر غیر مسلم معاشرے کے مقابلے میں خودکشی کا رجحان پھر بھی کم ہے مسلم معاشرے میں مسلم الحمدللہ۔ معاشرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن کا بہرحال جو ہے وہ اللہ پاک پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اسی سے امید اور آس ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جب انسان کو کسی چیز سے امید اور آس ہوتی ہے، کسی شخص سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو، تو وہ پھر اس اقدام کی طرف نہیں بڑھتا۔ جی اب جو لوگ اس امید کے اندر بسا اوقات اپنی امید جو ہے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو وہ پھر شیطان کے وسوسوں میں آ کر ایسا عمل جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ معذم۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے ہم نے نجات پالی، تو یاد رکھیں کہ اس چیز سے آپ نجات نہیں پا لیتے۔ اس تکلیف سے بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نجات جو ہے وہ ہو گئی، جی لیکن در حقیقت یہ ایسا ہی ہے کہ اس سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہونے والی بات، اللہ اکبر۔ کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی چیز سے جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا، اپنی جان لے گا، تو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو اسی چیز سے جو ہے وہ مارتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر کسی نے اپنے آپ کو چاقو سے مارا ہے، پسٹل سے مارا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن بھی اسی سے اپنے آپ کو بار بار جو ہے وہ مارتا رہے گا، اور کل قیامت کے اندر جہنم کے اندر موت تو ہے نہیں، جی مگر تکلیف جو ہے وہ ہائے ہائے۔ کنٹینیو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ تو ہم بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو تکلیف ہے یا یہ جو معاملہ ہے، اس سے ہم جو ہے وہ بچ جائیں۔ اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے صبر۔ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ پاک کی ذات پر جو ہے وہ کامل یقین جو ہے وہ رکھیں۔ تو بندہ مومن کو جو ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی دعائیں بھی کی، اتنی کوششیں بھی کی، لیکن اس کا نتیجہ سامنے جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جی تو در حقیقت ہر نتیجہ ہمارے مطابق آئے یہ ضروری نہیں۔ جی اللہ کریم ہے، اللہ حکیم ہے، تو اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکمت بھرا ہوتا ہے۔ ان حکمتوں کو ہم جو ہے وہ نہیں جانتے۔ ہم اپنی پسند کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بس اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو گے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوگی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جب بندہ یہ بات جان لے کہ یار اگر میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اور اس دعا کا ظاہری طور پہ نتیجہ میرے حق میں نہیں بھی آ رہا، تو یقیناً اس کے اندر بھی میرے حق میں ہی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز میرے حق میں جو ہے وہ بہتر نہ۔ جی تو یوں انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ امید دلائے، اللہ پاک پر بھروسہ جو ہے نا، یہ بڑی بات۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہم آج جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات کے اوپر ہمیں بسا اوقات کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے نیچے والے شخص کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ چھوٹی سی مثال لے لیں بچوں کی۔ جی ہم میں سے بہت سارے لوگ والدین ہیں، وہ اپنے بچے سے آئس کریم چھین لیتے ہیں، ٹافی چھین لیتے ہیں، پاپڑ چھین لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کو ابھی کھانسی ہو رہی۔ جی بچے کی نظر میں والدین کا وہ عمل کیا ہے؟ بڑا تکلیف دہ۔ بڑا تکلیف دہ عمل۔ بچہ یہ چاہتا ہے مجھے اس وقت یہ ٹافی مل جائے، یہ پاپڑ مل جائے، یہ آئس کریم مل جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یار اس کے حق میں اس وقت یہ پاپڑ یا یہ ٹافی یا آئس کریم جو ہے وہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا آگے جا کر۔ تو ہم اس کو ابھی اس سے وہ چیز روکتے ہیں، بظاہر اس کو وہ تکلیف ہے لیکن آگے بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کی اس چیز کو دور کیا جاتا ہے۔ جی تو سوچیں کہ جب آج ہم اتنا سا علم رکھتے ہیں، جی معمولی سا، اور ہم اپنے بچے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو علیم و حکیم ہے، اللہ اکبر، تو سب کچھ جانتا ہے۔ یقیناً ہمارے بارے میں اگر ہماری مراد کے مطابق وہ چیز کا ظاہر نہیں ہو رہا نتیجہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، جی یا اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ نہیں، بڑی پیاری آیت، اللہ کے علاوہ کون ہے مددگار اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولی تمہارا۔ تو اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بندے کو توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور بھروسہ پھر ایسا ہو کہ بس جو رب کا حکم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند۔ تو انسان جب راضی برضائے جو ہے وہ یار ہو جائے نا، اللہ پاک سے محبت ایسی ہو، بھروسہ ایسی ہو کہ یا اللہ اگر تیرا یہی حکم ہے، اسی چیز میں تیری رضا ہے، تو مجھے یہی تکلیف جو ہے وہ منظور ہے۔
تو پھر اس کو صبر بھی آ جاتا ہے، پھر اس کو اطمینان بھی مل جاتا ہے، سکون بھی مل جاتا ہے. وہی تکلیف جو اس کو تکلیف وہ چیز جو اس کو تکلیف دینے کا سبب بن رہی تھی، وہی چیز سکون کا سبب بن جاتی. جی. تو بہت سارے ان معاملات کے اندر در حقیقت آپ کی اپنی سوچ سے تعلق ہوتا ہے، آپ کے اپنے دماغ سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا کامل یقین اور بھروسہ رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ نا امید جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب یہ بات پتہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دے. جی. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. کیا بات ہے. اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی ذات پر بھروسہ، دیکھیں نا ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور پر کتنا بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں، ایسے ہی ہے. اتنی سپیڈ میں چلا رہا ہوتا ہے، آگے والی گاڑی سے ٹکر لگنے والی ہوتی ہے، ہمیں ہوتا ہے، لیکن اس سب کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یار ڈرائیور کیا ہے، مضبوط ہے. تو اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. جی. تو جب ایک ڈرائیور کے اوپر بھروسہ ہے تو اپنے رب کی ذات پہ کیوں بھروسہ؟ اللہ اکبر. یہ مفتی صاحب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح یہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ جیسے ہونا چاہیے ویسا نظر نہیں آتا، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ علم دین سے محرومی، جی، کہ یہ بات ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا کیسا جو ہے وہ چاہیے. جی. اللہ پاک کی شان کریمی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جانتے نہیں، لوگوں کو معلوم جو ہے وہ نہیں. جی. تو ایک تو یہ وجہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا آج ہم اپنے والدین کے بارے میں اتنے جانتے ہیں، جب کہ یار یا اپنے کسی دوست کے بارے میں جانتے ہیں تو لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یار نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ. تو اتنا بھروسہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر. تو ہمارا بسا اوقات رب تعالیٰ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہو رہا. جی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ کی شان کریمی کو پڑھا یا سنا ہی نہیں ہوتا. تو جب علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کریم جو ہے وہ کس قدر وہ رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. تو وہ جب انسان کو اللہ پاک سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق علم ہوگا تو پھر وہ نا امید جو ہے وہ نہیں ہوگا. جی. دوسرا یہ کہ ہم بسا اوقات جو ہے وہ سوچتے نہیں اور ہر چیز اپنی منشا کے مطابق چاہنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے. جی. ہم کبھی یہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، کبھی دعا میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے. اللہ اکبر. یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ جو میرے حق میں یا اللہ بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے. اور اللہ پاک ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. ذرا یہ دیکھیں کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کر سکتا، اور اس کے قبضہ قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے. یعنی سب کچھ ہی تو اس کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مرضی اور اس کی منشا کے تحت ہے. جو اس کی مرضی ہو، جو اس کی منشا ہو، وہ وہی عطا کرتا ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے عافیت کا سوال کریں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے رحمت کا سوال کریں، برکت کا سوال کریں. وہ بات اصل یہی پر ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات پر ایک تو بھروسہ رکھیں اور اللہ پاک کی ذات سے لو لگا کے رکھیں. یہ جو اسباب کچھ بیان کیے گئے کہ یہ وجوہات کہ پھر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے افراد کو کہ جو مایوس ہوتے ہیں اور پھر دل ایسا ٹوٹتا ہے ان کا کہ معاذ اللہ وہ خودکشی کر بیٹھتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک نوجوان کی خبر ملی، یہیں کراچی کے، بڑا اچھا نوجوان، اور امید ہے تقریباً 20-22 سال اس کی عمر ہوگی، یا 25 سال سے کم عمر کا. وہ اس کی خودکشی کی خبر ملی، اتنا وہ دل عجیب سا ہوا کہ پتہ گھر والوں کی طرف سے کچھ آزمائش تھی یا کیا ہوا. تو اسے بہت تانے دیے گئے. بسا اوقات ایسے افراد کے جسے کام کاج نہیں مل رہا یا پڑھائی میں کچھ کمزور تھا یا نمبر اچھے نہیں آئے، تو یہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کو پھر اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ سامنے والے کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ سامنے والا بھی تو انسان ہے نا، وہ ہمارا بچہ ہی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے سینے کے اندر دل ہی نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسے کچھ بھی کہتے جائیں، اسے کچھ بھی فیل نہیں ہوگا. پتھر تو ہے نہیں ہے وہ کہ آپ اسے کچھ بھی بولتے رہے، نہ وہ سن رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ اس پر کچھ اثر ہو رہا ہے. وہ انسان ہے. ایک یعنی چھوٹے سے بچے کو، 1 سال کے بچے کو بھی آپ جھڑکیں گے، وہ بھی فیل کرے گا کہ آپ نے جھڑکا ہے جناب، وہ بھی آپ کو بتائے گا. ناگواری کا اظہار وہ بھی کرے گا، وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں بتائے گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا.
تو یہ جو 20-22 سال کا 25 سال کا نوجوان اگر آپ نے اسے تانے دے دے کر اس کو اتنا اس دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اپنی جان کو لے رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنا قصور بھی تو مانے. وہ اس کا عمل شریعت مطالعہ نے بیان کیا ہے کہ اس کا عمل جائز نہیں ہے، وہ حرام عمل اس نے کیا ہے، لیکن ہم بھی تو محاسبہ کریں نا، ہم بھی تو غور کریں نا، وہ رشتہ دار بھی تو غور کریں، وہ گھر والے بھی تو غور کریں، وہ دوست بھی تو غور کریں. یہ اچھا، پھر کبھی اس طرح کے افراد اٹھتے ہیں کہ جو آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا، بڑا آسان ہے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا، معاذ اللہ، اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. ایک مسلمان کی عزت کیا ہونی چاہیے، اس کا احترام کیا ہونا چاہیے. ایک کعبہ پاک کی عزت و حرمت سے زیادہ مسلمان کی عزت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی کتنے واضح الفاظ میں مسلمان کی عزت کو، اس کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان کی عزت کس قدر زیادہ ہونی چاہیے. لیکن چھوٹی سی بات چلیں، اس کا قصور ہوگا، لیکن جتنا قصور ہے اس سے اتنی بات کی جائے نا، بجائے اس کے کہ ہم اسے پھر وہ سوشل میڈیا کی نظر کر دیں، اور پھر وہ یہاں تک کہ کبھی اس طرف آ جاتا ہے کہ اب میری عزت تو رہی نہیں ہے تو اپنی جان لے بیٹھتا ہے. تو وہ افراد بھی غور کریں، ایسا نہ کریں کہ میری ذات کی وجہ سے یہ محاسبہ کریں، کہ غور بھی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنی جان کی بازی لگا بیٹھتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. قاسم بھائی، دین اسلام نے جو خودکشی کی مذمت کو بیان کیا، مزید کچھ مفتی صاحب سے بھی ہم نے سنا، کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں کہ جس شد و مد کے ساتھ اس کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، مذمت بھی بیان فرمائے اور اس کی وجوہات کو بھی بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودکشی ایسا فعل ہے جو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کی جو حرمت اور ممانت، اس پہ قرآن پاک کی بھی آیات مقدسہ دال ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانت اور حرمت ہے. خودکشی ایک ایسا بھیانک اور دردناک فعل ہے کہ یہ بندہ کرنے والا خود عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے، خود عذاب الہی کے اندر گرفتار ہوگا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا کہ جس کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا، اور اس میں اتنی زیادہ تکلیف ہوئی اس زخم کے اندر کہ اس نے ایک تیر کے ذریعے اس پھوڑے کو چیر دیا اور اس سے خون بہنے لگا. یہاں تک کہ اتنا خون بہا کہ اس زخم کو چیرنے کی وجہ سے وہ بندہ انتقال کر گیا. تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کا معاذ اللہ ذہن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، عقل سلیم دے، کہ ہماری جان یہاں سے چھوٹ جائے گی اور ہم بالکل آرام سکون کے ساتھ آگے چلے جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے بجائے اس کی جان چھوٹنے کے مزید آگے پھنس جاتی ہے، اور اسی طرح وہ اللہ رب العزت کی جو ناراضی ہے اس کو بھی مول لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کو اس کے علاوہ اور بھی عذابات ملتے ہیں. جی، موت وہی خوبصورت اور راحت والی ہے کہ جو موت ایمان اور عقائد کی سلامتی کے ساتھ بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہی موت اس کے لیے راحت اور چین کا سبب بنتا ہے. اور ایسی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان کی سلامتی، عقائد کی سلامتی کے ساتھ میں اس دنیا سے رخصت ہوں. اب وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں یا خودکشی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرامین کو سنیں. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی 3 احادیث مبارکہ بیان کروں گا کہ جس کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے کے نقصانات اور خودکشی کرنے کا جو عذاب ہے وہ ارشاد فرمایا. سب سے پہلی حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا، جی، جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا. اللہ. اور دوسری حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے لوہے کے ہتھیار کے ساتھ خودکشی کی، جہنم کی آگ میں وہ اسی ہتھیار کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا. جی. اور تیسری حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا گلا گونٹا، جی، کیا جہنم کی آگ میں وہ گلا گونٹتا رہے گا. اور اسی طرح جس شخص نے نیزہ مار کے اپنے آپ کو موت گاٹ اتارا یا خودکشی کی، جہنم کی آگ میں وہ اپنے آپ کو اسی طرح نیزہ مارتا رہے گا. در حقیقت یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور انسان کی زندگی، اس کے جسم اور جان کا مالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ امانت دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے دوسری نعمتوں کا اثر اس نعمت پہ ظاہر ہوگا۔ جب انسان کی زندگی ہوگی، انسان زندہ ہوگا، تو ہی دوسری نعمتوں کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا لباس عطا کیا۔ اب اچھا لباس تبھی وہ پہنے گا جب وہ زندہ ہوگا۔ وہ یہ جو زندگی ہے یہ تمام نعمتوں کی بنیاد اور اساس ہے۔ اب جو لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کی ممانت ہے اور احادیث طیبہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جو مخلوق ہے اس کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ہر حال میں اپنی جسم اور جان کی حفاظت کریں۔ پورے معاشرے کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی جسم اور جان کی حفاظت کریں اور خودکشی کی طرف نہ جائیں۔ جس طرح یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، اس آیت کا مفہوم ہے کہ کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرنا یا خودکشی کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور بھلائی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے سورہ بقرہ کی، اس کے تحت امام بغوی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت ہی ایک پیارے اور مشہور مفسر ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے ہیں، جب انہوں نے سورۃ النساء کی تفسیر کی تو اس کے تحت یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 لے کر آئے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان کا اپنے آپ کو خودکشی کرنا، یہ مراد ہے۔ اور اگلی دوسری جو سورۃ النساء کی آیت مقدسہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اسی طرح خودکشی کرنا، اس کی ممانعت کی شرعی دلیل ہے۔ اب یہ جو دو آیتیں ہیں اور اسی طرح ان کے تحت جو تفسیر ہے، ائمہ تفسیر کی اس گفتگو سے، ان کی اس تفسیر کرنے سے یہ ثابت ہوا یہ جو قرآن پاک کی آیات ہے یہ خودکشی کی حرمت اور ممانعت پر دلیل کی ہیں۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کا جو ایک بھیانک اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی نار جہنم، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا یہ بڑا ایک بھیانک عمل ہے خودکشی کرنا۔ تو سرکار نے وہ جو الفاظ فرمایا فی نار جہنم یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ خودکشی کرنے والا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا، اور وہ آگ جہنم کی آگ کے اندر رہے گا۔ یہ الفاظ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خودکشی کا بھیانک عمل ہے، اس کی جو برائی ہے وہ بیان کی کہ ایسا شخص خودکشی کا ارتکاب کرنے والا جہنم کا مستحق ہوگا اور دردناک عذاب میں گرفتار۔ اچھا، یہاں پر مصعب ایک سوال ضرور قائم ہوتا ہے کہ جیسے بھی قاسم بیان فرما رہے ہیں، ہماری گفتگو خودکشی کے حوالے سے چل رہی ہے، لیکن عوام میں وہیں پر ایک بات یہ بہت مشہور ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اچھا، ایک تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس نے جہنم میں جانا ہے، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ تو شریعت مطالعہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ خودکشی کرنا اگرچہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن انسان کسی بھی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ یہ عمل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ بندہ بہرحال جو ہے وہ بندہ مومن ہی رہتا ہے جب تک وہ اس حرام کو حلال سمجھ کے جو ہے وہ نہ کرے۔ تو ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بسا اوقات اس کی حرمت کا نہیں پتہ ہوتا، یا جو ہے وہ جس وقت وہ کرتے ہیں ان کی وہ کیفیت ایسی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہم کسی کو فقط خودکشی کی بنا کے اوپر غیر مسلم قرار نہیں دے سکتے، اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ تو وہ مسلمان ہے، اور جب مسلمان ہے تو مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اچھا بالکل ایسے شخص جس نے یہ عمل کیا ہے اس کے لیے ایصال ثواب بھی آپ کریں گے، استغفار بھی آپ کریں گے، اور اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کریم جو ہے وہ جب وہ بندہ مومن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، میرا یہی سوال تھا آپ کی طرف کہ چونکہ احادیث میں اس طرح کا ملتا ہے نا کہ جو ایمان کے ساتھ گیا ہے
باہر صورت عذاب پا کر جتنی بھی اس کی ہے اس نے جنت میں جانا ہے، جنت میں جو ہے وہ تو جانا یہ خودکشی کرنے والے کے بارے میں تو یہ بھی یہی ہے. بعض اعمال ہیں جن کے بارے میں شدید مذمت جو ہے وہ حدیث میں بیان کی گئی، جہنم میں اس کا رہنا بیان کیا گیا. مراد وہاں ہے کہ وہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے لیے انسان جو ہے وہ جہنم میں ایک بڑا طویل عرصہ جو ہے وہ گزارے گا. تو اس کو جو ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا. لیکن بہرحال جب ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے تو یا تو اپنے عذاب کو مکمل ہونے کے بعد یا پھر جو ہے وہ شفاعت کے سبب یا اللہ پاک کی رحمت کے سبب بہرحال اس کا آخر میں داخلہ جنت میں ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر مفتی صاحب ایک اور میں سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا. اب جس طرح خودکشی کی ہم یہاں پر مذمت بیان کر رہے ہیں، شریعت ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ شریعت مطہرہ نے اس کو مذمت کو بیان کیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا عذاب نار کا مستحق ہے، وہ جہنم میں جلے گا، اسے عذابات ہوں گے، اللہ پاک کی ناراضی اس نے مول لی، اس نے حرام کام کیا. دوسری طرف اسے کہیں نہ کہیں یہ ہم امید بھی دلا رہے ہوتے ہیں کہ باہر صورت مسلمان اگر ایمان کی حالت میں گیا تو اس نے جنت میں جانا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچ کر کہ میں ہوں تو مسلمان، کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، تو لہٰذا میں تنگ آ کر جو خودکشی کا ارادہ رکھتے ہیں معاذ اللہ، تو وہ یہ سوچ کر کوئی مسئلہ نہیں، جب جانا ہی جنت میں ہے تو باہر صورت عذاب پا کر بھی تو جنت میں جانا ہے، تو میں چلا جاؤں، خودکشی کر لوں میں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کا جو عذاب ہے نا وہ بندہ لمحے بھر کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ تو یہ سوچنا کہ جناب جو ہے وہ میں لمحے بھر کے لیے بھی جو ہے نا وہ عذاب برداشت کر لوں گا اور پھر جنت میں ہی جانا ہے، تو یہ سوچ ہی جو ہے وہ غلط ہے. کہ عذاب الہی جو ہے وہ کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کے عذاب کی جو کیفیات بیان کی گئی کہ جب جہنمیوں کے آگے جو ہے وہ پانی لایا جائے گا تو وہ پانی اس قدر جو ہے وہ شدت سے کھول رہا ہوگا اللہ اکبر کہ جب ان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال جو ہے وہ گر کر اس پانی میں جو ہے وہ گر جائے گی. جب وہ اس پانی کو پئیں گے کہ ان کی انتڑیاں جو ہے وہ مقام سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گی. تو یہ ذرا جہنم کے عذاب کی شدت کو جب بندہ پڑھے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس عذاب کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بنیاد کس پر ہے؟ بنیاد اس پر ایمان کے ساتھ جو ہے وہ گیا. جو شخص اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ رب تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے وہ جھیلنے کے طور پہ جو ہے وہ جا رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر ممکن ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے اور مرتے وقت اس کو ایمان ہی نصیب نہ ہو؟ تو جب ایمان ہی مرتے وقت نصیب جو ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم کے اندر جو ہے وہ رہے گا، پھر تو کافر ہو جائے گا بندہ. دوسرا پہلو یہ بھی تو مصطفیٰ یہ بھی نکل رہا ہے نا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا بھی تو جانا ہے، تو اللہ کے عذاب کو جو ہلکا جانتے ہیں، جس صورت میں اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے گا تو اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا ویسے ہی جو ہے وہ کفر ہے. کیونکہ اللہ پاک کے عذاب کو کوئی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو کبھی بھی یعنی یہ جو آج جو تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی اور جس کے لیے خودکشی کرنے جا رہا ہے، تو وہ تکلیف تو اس سے ہزارہا بلکہ کروڑہا درجے جو ہے وہ زیادہ بڑی تکلیف ہے. تو وہی کہاں سے جو ہے وہ برداشت کر لیتا. تو ہرگز اس طرح کے قدم کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھنا چاہیے. اور پھر بات یہ ہے کہ آپ خودکشی کے ذریعے موت کی طرف جاتے ہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا. اب در حقیقت جو اس پر عذاب ہے وہ کیوں ہے؟ کہ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا اس نے اس کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. موت تو آنی رب تعالیٰ کے حکم پر ہی اس کا اس نے اپنے طرف سے ان معاملات کے اندر گویا کہ دخل اندازی کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی ہے. اسی لیے اللہ پاک اس پر ناراض ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بسا اوقات ایسا عمل کرتے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہاتھ پاؤں توڑوا کے بیٹھ جاتے ہیں یا اور کوئی معذور ہو جاتے ہیں، لیکن موت نہیں آتی کیونکہ اس وقت لکھی ہوئی نہیں تھی. تو تقدیر میں جب موت لکھی ہے اسی وقت جو ہے وہ آنی. تو آپ پھر کیوں اس چیز کے اندر جو ہے وہ جلدی کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی ذات پر جو ہے وہ بہرحال بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. اور بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ نفسیاتی جو ہے وہ ہو کر ہی اس چیز کی طرف بسا اوقات جو ہے وہ بڑھتے ہیں. تو ایسے جو بھی لوگ ہوں تو ان کی جو آپ نے کہا نا لوگ معاشرہ ان کو جن چیزوں کی طرف لے کر جو ہے وہ جاتا ہے، خود انہیں بھی چاہیے کہ ایسے وقت کے اندر خود اپنے طور پر بعض لوگ ان چیزوں میں کوشش تو کرتے ہیں باہر آنے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے. اس وقت وساوس یا خیالات کا ہجوم وہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ بالکل بے آسرا اور بے مددگار جو ہے وہ بے یار و مددگار انہیں جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اپنا آپ. تو ایسے وقت میں انہیں مدد لینی چاہیے ان افراد سے جو کہ اس چیز کے اندر
اس کی مدد کریں، اسے سمجھائیں، تو اس کے اندر نفسیاتی اعتبار سے جو ہے وہ سائیکولوجی کے اعتبار سے بہت سارے جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ دواؤں کے ذریعے سے بھی اور مختلف تھراپیز کے ذریعے سے بھی ایسے شخص کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں سے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کبھی یوں ہوتا ہے مصعب کہ کہیں نہ کہیں یہ ذکر ضرور کرتے ہیں، میں یہ قدم اٹھانے لگوں، کبھی دوستوں میں ذکر کر دیں گے، تنگ آ کر کبھی غصے میں نا گھر والوں کے سامنے بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کے پیرنٹس کو آپ پریشان کرتے پھریں، ابا یہ کر تو نہیں تو میں گیا، تو یہ بھی نہ کریں۔ بسا اوقات مجھے مصعب پتہ چلا ایک نوجوان کے بارے میں، اس نے اپنی بات منوانی ہوتی تھی نا، اس کا ایک ہی اس کی ایک بات تھی، اس کے گھر کے قریب سے ایک نہر گزرتی تھی، بڑی ڈیم کی نہر، اس نے بس یہی کہنا ہے یہ کام کر دو نہیں تو میں نہر میں گیا۔ اور شاید آپ اس نہر تک پہنچ گئے ہوں گے جب سبق پڑھتے ہوئے اس نہر میں مثال کے طور پر اس میں بہت کچھ آتا تھا۔ تو وہ یوں اس انداز میں والدین کو یعنی کہ ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں نہیں تو میں کود جاؤں گا، میں نہر میں چھلانگ لگا دوں گا۔ پھر والدین، اچھا ہو بھی ایک ہی بیٹا، تو یہ بھی ایک والدین کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ امر ہے۔ مجھے میں آپ کو بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین کہ والدین کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک نوجوان نا کام کر رہا تھا دھوپ میں، اب جیسے آج کل سخت گرمی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دھوپ میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، تو وہ کام کر رہا ہے، مسلسل کام کر رہا ہے، تو اس کا بوڑھا والد آ کر کہتا ہے بیٹا ابھی بس کر دو نا، تھوڑا سایہ ہو جانے دو، شام میں کر لینا۔ وہ آگے سے نوجوان تھا، کہتا ابا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی کر لیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، میں ابھی کر لیتا ہوں۔ باپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ بیٹا نہیں کرو نا، ابھی نہیں کرو، گرمی بہت زیادہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں سنا۔ باپ نے اس سے مزید کچھ کہا نہیں ہے، فوراً گیا اور اپنے پوتے کو لے کر آ گیا، دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی پوتے کو لا کے دھوپ میں کھڑا کیا نا تو وہ دوڑتا ہوا، ابا اس کو تو اندر کھڑا کرو، اس کو تو سائے میں لے کر جاؤ، اس کو یہاں پر کیوں لائے ہو؟ اب باپ نے سمجھایا، کہا کہ بیٹا جیسے تمہیں اس کی تکلیف ہو رہی ہے نا، مجھے ویسے ہی تمہاری تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تمہاری تکلیف کا بھی احساس ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، خیر والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے۔ میرا نام افیدہ ہے، میں منی بہاولدین سے بول رہی ہوں، اور میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد رضا ہے، پیارے پیارے سید صاحب، میں آج آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زینب تالیہ ہے، میں آپ والوں سے بول رہی ہوں، پانی پینے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طیبہ تالیہ ہے، میں آپ والا میرا پانی پینے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پانی پینے کی دعا سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سعد رضا طارق ہے، آج میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ میرا نام ضابطہ نور ہے، پیارے پیارے سید صاحب، میں آج آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحمن ہے، پیارے پیارے سید صاحب، میں آج آپ کو پانی پینے سے پہلے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ایان اختاری ہے، سے پیارے پیارے سید صاحب، میں آج آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد شافوز، آج میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبداللہ، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میں آج آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسین رضا ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میں پانی پینے سے پہلے کی دعا سنوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سارا ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں،
میں پانی پینے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جویریت تاریہ ہے. میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. پیارے پیارے بچوں نے پانی پینے کی دعا بیان کی. شاید بھائی کچھ اسباب کی طرف میں انشاءاللہ بڑھوں گا کہ آپ بیان فرما دیں کہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں چند ایک اسباب مزید بھی بیان فرمائیں. کچھ اسباب بیان ہوئے ہیں، کچھ مزید اسباب بھی بیان فرمائیں. کیوں اس طرف لوگ جاتے ہیں خودکشی کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہ صاحب، موت تو برحق ہے، موت نے آنا ہی ہے، آج آئے یا کل آئے. اسباب ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں، اس طرح موت کے بھی اسباب ہیں. جو لوگ دین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں موت بھی اچھی عطا فرما. اور ہمیں یہ قرآن و حدیث سے بھی ملتا ہے کہ انسان اپنے لیے اچھی موت کا تقاضا کرے، اچھی موت کی دعا کرے. جی، اس طریقے سے بعض لوگ جو دین سے دوری کی وجہ سے اس طرح کے معاملات کر گزرتے ہیں، ان میں بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس نہج پر لے کر آتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق نہیں ملے گا، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، کاوشیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وجود وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اس طرح ناجائز اور حرام کام کی طرف بڑھ کر اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس تکلیف دہ زندگی سے نکال کر ایک اچھی زندگی کی طرف منتقل کر رہا ہوں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. لیکن پھر بھی انسان کی لا علمی یا اس کی دین سے دوری کی وجہ سے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا. وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ میں رزق حاصل کروں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض اوقات نا امیدی اور مایوسی کی وجہ سے اس بات کو بھول جاتا ہے کہ رزق کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے. اگر میں اپنے رب پر اعتماد کروں، اپنے رب پر یقین کروں تو میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسباب میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات انسان اچھا کما رہا ہوتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہوتی ہیں، لیکن گھر کے معاملات اس انداز کے ہوتے ہیں کہ گھر والے اس سے پھر بے جا اس طرح کی ڈیمانڈس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں چیز دے دیں، یہ چیز لے دیں. تو پھر بندہ بعض اوقات اس وجہ سے اتنا ڈسہارڈ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ تو گھر والوں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اس اتنی قدرت رکھتا ہے کہ مزید اس سے بہتر کمانے کی طرف وہ جا سکے. تو اس طرح گھر میں جب ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، بیوی ہو، بچے ہو، گھر والے ہوں، بعض اوقات والدین ہوئیں، وہ اس طرح کا کچھ جملے استعمال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے. گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے وہ پھر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ بس میں اس اذیت بھری زندگی سے، مصیبت بھری زندگی سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اسی طرف چلا جاؤں تاکہ میں اس سے راحت حاصل کروں. لیکن وہ اس میں راحت نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ حقیقت میں تو وہ پھنس گیا نا، مزید اپنے آپ کو اس نے پھنسا لی. جس طرح بھی بیان بھی ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آیات بھی بیان ہو رہی ہیں، احادیث بھی بیان ہوئی ہیں کہ وہ راحت میں نہیں گیا. اس نے بظاہر ایک معمولی مصیبت کو، دنیا کی مصیبت بھی کیا مصیبت ہوگی، آخرت قبر اور حشر کا جو عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر تو اس نے معمولی سی مصیبت جو بظاہر اس کے لیے تھی، اس نے اسے بچنے کے لیے بہت بڑی مصیبت میں اپنے آپ کو دھکیلا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں مفتی صاحب کے لیے، کال لیتے ہیں. پروگرام بہت اچھا ہے. مفتی کفیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی مفتی صاحب. علماء جو ہے وہ انبیاء کی مثل، یعنی کہ پہلے دور کے اندر جو دین کا کام چلتا تھا، وہ ایک نبی کے بعد جو ہے وہ دوسرے نبی علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لاتے تھے اور آگے جو ہے وہ پیغام دین جو ہے وہ پہنچاتے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں. آپ پر جو ہے وہ نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ نیا نبی نہیں آئے گا. تو اب اس امت کے علماء نے ہی یہ تبلیغ دین کا جو ہے وہ بیڑا اٹھانا ہے اور اس کو آگے لے کر جو ہے وہ چلنا ہے. اور اسی کو قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی کہ تم کیا کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو در حقیقت جو امت کے علماء ہیں وہ اس منصبے جو نبوت کا ایک فریضہ تھا، نبوت کا ایک کام تھا انبیاء کرام علیہ السلام کا، کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، بھلائی کی طرف بلاتے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ علماء جو ہے وہ پابند بھی ہیں، اور علماء جو ہے وہ اس چیز کی طرف چلتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ان کو ورثہ انبیاء قرار دیا گیا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ کتنے حج کرنے والے کو الحاج کہا جاتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب۔ ایک سے زائد حج کرنے والے کو جو ہے وہ عام طور پہ ہمارے ہاں عرفاً کہا جاتا ہے، یہ کوئی شرعی اصطلاح جو ہے وہ نہیں ہے کہ جناب اتنے کرنے والے پر کہا جائے، جی تو کہہ سکتے ہیں زیادہ حج کرنے والے۔ ٹھیک ہو گیا، مزید کال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں انہوں نے حج نہیں کیا، کیا ان کو حج کہہ سکتے ہیں؟ عمرہ کرنے والا اصل میں حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تو اطلاق آ جاتا ہے، لیکن ہمارے عرف کے اندر بہرحال عمرہ کرنے والوں کو حاجی نہیں کہا جاتا، حج کرنے والوں کو ہی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا حج کرنے والوں کو ہی حاجی کہا جائے جو عرف کے اندر معروف و مشہور۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی کال دیجیے۔ مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لوگ انشورنس پالیسی کرواتے ہیں یہ کروانا اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے یا نہیں؟ انشورنس جو ہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا جنرل انشورنس ہو، کیونکہ لائف انشورنس کے اندر آپ اپنی رقم جمع کرواتے ہیں اور ایک ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو جو آپ رقم جمع کرواتے ہیں وہ در حقیقت رقم اصل میں ڈپازٹ رہتی ہے، اس میں کسی قسم کا لاس آپ کو نہیں ہوتا، تو اس رقم کی حیثیت شرعی اعتبار سے قرض کی ہوتی ہے، تو قرض کے اوپر جو بھی نفع طے کر کے دیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور جنرل انشورنس کے اندر جوا پایا جاتا ہے کہ آپ 1 سال کے لیے گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں کہ نقصان ہو گیا تو کمپنی بھرے گی، انشورنس کمپنی، نقصان نہیں ہوا 1 سال تک تو کیا ہوگا، جو آپ نے پیسے ڈالے تھے وہ آپ کے ڈوب جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تو یہی جوئے میں ہوتا ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں کہ یا تو اس پیسے کے بدلے میں زیادہ پیسہ اٹھا لوں گا ورنہ یہ جو میرا پیسہ ہے یہ بھی ڈوب جائے گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام۔ تو مفتی صاحب اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا تھا کہ انشورنس کیا انسانی ذات کے لیے ناجائز ہے یا اس کے پروڈکٹس کے لیے بھی؟ جیسے کچھ لوگ گھروں کی انشورنس کرواتے ہیں، گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں، یا بعض اوقات بیرون ملک سفر ہوتا ہے تو اس وقت بھی شاید انشورنس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کیا بہر صورت انشورنس ناجائز رہے گا؟ یہ جو میں نے دوسری صورت بیان کی جنرل انشورنس، یہ ہوتی دیگر چیزوں کے لیے، لائف انشورنس انسان کی اپنی لائف کے لیے ہوتی ہے، جو جنرل انشورنس ہوتی ہے وہ گاڑی کے لیے، گھر کے لیے، مختلف ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کے اندر ہی جوئے کا پہلو جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ہاں بعض جگہ ہوتا ہے کہ کمپلسری جو ہے وہ چیز ہوتی ہے انشورنس، اور وہ آپ کی چیزوں میں شامل ہوتی ہے، جیسے آپ فلائٹ لیں گے، آپ فلائٹ کا ٹکٹ لیں گے آپ ایئر لائن کا، تو اس کے اندر قانونی اعتبار سے وہ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اس چیز کو آپ ہٹا نہیں سکتے، تو جہاں قانونی اعتبار سے اس طرح جبری طور پر وہ انشورنس شامل ہے کہ آپ اس کو ویو نہیں کر سکتے، تو وہاں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ استفادہ کر سکتے ہیں اس کا، انشورنس کا؟ نہیں، استفادہ نہیں کر سکتے، جسٹ جو ہے وہ آپ اسے استعمال یعنی اپنے ٹکٹ لے سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ لاس آپ کا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں آپ کو جتنا بینیفٹ ملے آپ وہ لے لیں، نہیں، وہ جائز نہیں ہوگا، آپ کا جتنی رقم آپ کی انشورنس میں گئی آپ اتنا کلیم کر سکتے۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا بازوؤں سے منہ صاف کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بازوؤں سے آستین سے بعض اوقات منہ صاف کرتے ہیں۔ کپڑے پہننے کے بارے میں کہ پہنے ہوئے کپڑے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ صاف کریں تو اس سے رزق میں تنگی کی آتی۔ جی اگلی کال دیجیے۔ یہ میری عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الناس اور سورۃ فلق اور سورۃ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے اور کیا یہ احادیث سے ثابت ہے؟ یہ فرما دیجیے، بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ محمد مدثر اقبال کھلو تحصیل منکیرا، ضلع بکھار، حیدرآباد، تھل بستی، اسلام آباد سے۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی مفتی سورہ اخلاص کے بارے میں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جو ہے وہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا جو ہے وہ یہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا جو ہے وہ 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنا مکمل قرآن کا ثواب۔ اچھا مصعب، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے 40 سال کی عمر میں، مثال کے طور پر 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا وللہ الحمد، تو اب وہ جو 40 سال کا اس کا عرصہ پیچھے گزرا ہے، تو کیا ان نمازوں کو دوبارہ پڑھے گا، ان نمازوں کی قضا کرے گا،
یا اس پر حکم نہیں ہے وہ آگے عمل شروع کرے گا؟ جی، اسلام جب اس نے قبول کیا تو پچھلے زندگی میں اس نے جو نمازیں نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا تو وہ رکھنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. صحیح. جس دن سے اسلام قبول کیا ہے اب اس دن سے بہرحال اس کے اوپر ان تمام چیزوں کی ادائیگی لازم. ٹھیک ہو گیا. کال دیجیے. محمد اختر اتاری عرض کر رہا ہوں پنجاب کے شہر احمد پور شرکیہ سے. حضور علی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ جیسے پنجاب وغیرہ میں گوبر پہ روٹی بناتے ہیں تو وہ اسلامی بہن جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے روٹی بھی بناتی رہتی ہے اور گوبر بھی چولہے میں ڈالتی رہتی ہے، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی ہماری فرما دیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. گوبر کو خشک کر کے وہ خشک کر کے جو ہے وہ ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہاتھ ناپاک جو ہے وہ نہیں ہوتے. ہاں ویسے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بہرحال جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ کسی چیز سے پکڑ کے جو ہے وہ ڈالیں، لیکن بہرحال اس سے ہاتھ جب وہ سوکھا ہوا ہے تو اس سے ہاتھ ناپاک جو ہے وہ نہیں ہو. جی میسج ہے، سلسلہ بہت پیارا ہے، کلام سننا ہے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. اچھا جی، اگر میرا سوال ہے کہ اگر کوئی والدین سے تنگ ہو کر خودکشی کرے تو اس کی کیا وعید ہے حدیث کی روشنی میں؟ والدین سے تنگ آ کر، وہ تو مطلقاً ویسے بیان تو سبب تو کوئی بھی ہو، جی خوشی کا جو گناہ ہے اور اس کا عذاب ہے وہ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ہے. ہاں اب والدین سے تنگ کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں، وہ پھر ایک الگ جو ہے وہ پوری بحث ہوگی نا کہ کیا وجہ ہے. اگر وہ والدین سے واقعی والدین کی نافرمانی بھی شامل ہے تو اس میں والدین کی نافرمانی کا جو گناہ ہے وہ الگ سے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوگا، اس کا عذاب جدا ہوگا. جی ٹھیک ہے. مجھ صاحب ایک سوال یہ آیا کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ شروع کے 2.5 پارے پڑھ کر روح کو راہداری کے طور پر ایصال کریں. ایسا کرنا کیسا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ پہلے تو یہ راہداری والا یہ انداز مجھے تو میں نے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اصل یہ کہ سورہ بقرہ کا لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں تو سورہ بقرہ بہرحال قرآن کریم کی سب سے بڑی جو ہے وہ سورت ہے اور اس کے اپنے فضائل ہیں، تو اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ بقرہ پڑھ کر جو ہے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ کی جائے. تو بالکل قرآن کریم کی کوئی بھی سورت آپ پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے تو میت کو اس کا فائدہ پہنچے گا. سورہ بقرہ کے اپنے فضائل و برکات ہیں، پھر زیادہ بڑی سورت ہے تو جتنا زیادہ الفاظ قرآن کی ادائیگی ہوگی، پڑھا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ ہر ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ 10 نیکیاں جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ملتی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا مصعب ایک سوال یہ ہے کہ بندہ خودکشی تو نہیں کر رہا لیکن اپنے حق میں بد دعا ضرور کر رہا ہے مر جانے کی، یہ عمل اس کا کیسا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں. حدیث میں فرمایا نا کہ اپنے لیے جو ہے وہ موت کی دعا جو ہے وہ نہ کرو. اللہ تو اپنے لیے موت کی دعا کرنا دنیاوی تکالیف کے سبب جو ہے وہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے اس وقت تک زندگی، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو اس وقت مجھے موت عطا فرما. تو یوں دعا کرنا یہ آخرت کی وجہ سے کہ یا اللہ جو ہے وہ مجھے قیامت کے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جو ہے وہ موت دے دے، یہ ایک جو ہے وہ اچھی دعائیں ہیں. لیکن کبھی بھی دنیاوی تکالیف کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرتا. اچھا یہ کسی کو بد دعا کے طور پر کہہ سکتے ہیں وہ سب؟ وہ بھی یقیناً منع ہی ہوگا. ہاں کسی کو بد دعا دینا ہے کہ تم وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہو تو سامنے والے کے لیے گالی سے کم نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ موت کی جو ہے وہ بد دعا جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو بالکل اس میں مسلمان کی دل آزاری ہے جو حرام اور گناہ. اچھا مفتی صاحب لیکن بسا اوقات نا جو مدینہ شریف جا رہے ہوتے ہیں نا دوستوں میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بقی شریف نصیب فرمائے. ہاں تو نصیب فرمائے وہ ضروری نہیں اس دفعہ فرمائے نا بھائی، آئندہ کے لیے دعا ہے. بہرحال اس طرح کی چیزوں کے اندر مذاق مسخری بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی ہو کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو آتا جاتا کرے اور جب موت آپ کے حق میں ہو تو اس وقت پھر آپ کو بقی اللہ نصیب فرمائے. آمین. عادل بھی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ میں سوال ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا. انشورنس کی جس طرح بات ہوئی ہے اس طرح جو پرائز بانڈ ہوتا ہے اس کی جو جائز اور ناجائز کے حوالے سے ایک تو معلومات، اور دوسرا یہ کہ کون سے پرائز بانڈ جائز اور کون سے ناجائز، جو ناجائز ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ پرائز بانڈ جو ہے وہ دو طرح کے ہمارے ملک میں جو ہے وہ عام ہے. ایک پرانے پرائز بانڈ ہے جس کے اندر وہ جو آپ کا پرائز بانڈ کا پیپر ہوتا ہے وہ کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوتا، وہ کس کے پاس ہے گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ کس کے پاس ہے. وہ ہمارے نوٹ کی طرح ہی ہے کہ جس کے پاس ہے وہی اس کا مالک ہے، جس سے گم ہو گیا اس کے پاس سے گویا کہ مال ضائع ہو گیا. تو وہ در حقیقت خود مال ہے، وہ قرض نہیں ہے، نہ قرض کی رسید ہے، وہ در حقیقت وہ خود مال ہے جس طرح کرنسی ہمارے پاس مال ہے. تو اس کے اوپر جو انعام جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ در حقیقت یوں ہی ہے کہ جیسے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ قرآن اندازی ہوتی ہے کہ بھئی اس ہمارے سٹور سے اگر آپ 5,000 کی خریداری کریں
اور آپ اپنا NIC ڈال دیں تو ہم مہینے کے بعد اپنے ان تمام لوگوں میں جنہوں نے 5,000 کی خریداری کی ہے ہم کوئی انعام جو ہے وہ اناؤنس کریں گے قرآن اندازی کر کے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے گورنمنٹ نے کچھ بانڈز جاری کیے ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور اس کے لیے جس کے نام پر رجسٹرڈ ہے وہی جو ہے وہ اس کو کیش کرا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کیش نہیں کروا سکتا۔ تو وہ در حقیقت کیا ہے کہ وہ اچھا اگر آپ کو پیپر گم بھی ہو جائے جو انہوں نے رجسٹریشن سلپ دی ہے یا پرائز بانڈ ہی دیا ہے تو وہ آپ جا کے اس کو ڈپلیکیٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پیچھے آپ کی رجسٹریشن موجود ہے۔ تو در حقیقت یہ پرائز بانڈ خود مال نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ نے پیچھے رقم جمع کروائی ہے اس کی حیثیت ہے قرض کی، اور وہ اس کی رسید ہے۔ تو جب قرض وہ بنے گا تو قرض کے اوپر جو بھی نفع دیا جائے گا، چاہے وہ انعام کی صورت میں دیا جائے اعلان کر کے، مگر چونکہ وہ پہلے سے طے ہے کہ جناب دیا جائے گا آپ سب افراد میں سے کسی ایک فرد کو، تو وہ قرض پر نفع ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ تو لہٰذا پریمیم پرائز بانڈ جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ملنے والا نفع جو ہے وہ سود ہے جو کہ حرام۔ پرائز بانڈ کی بھی کوئی مطلب مقدار ہے یا ایک مخصوص وہ لمٹ ہے اس کی؟ ابھی تو جو آغاز ہوا تھا وہ 40,000 کا فرسٹ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا، لیکن اب وہ اس کے اندر آتی رہتی ہیں کہ جو ہے وہ تو بنیاد بتا دی ہم نے کہ جو ہے وہ جہاں بھی یہ چیز ہوگی کہ وہ رسید والی صورت بن رہا ہے، پیچھے رجسٹریشن کا عمل موجود ہے، گمنے کی صورت میں اس کی آپ ڈپلیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ قرض ہے۔ تو اب وہ چاہے 40 کا ہو، چاہے 20 کا ہو، چاہے جو 20,000 کا ہو، چاہے 10,000، جتنے کا بھی ہو، تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل تو مسئلہ یہ کہ پیچھے رقم کی حیثیت کیا ہے، جہاں قرض ہوگی تو ملنے والا نفع سود ہوگا۔ میسج آج کا موضوع بہت اچھا ہے۔ آج کے دور میں ہر کسی کو اپنی فکر لاحق رہتی ہے جی، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک میسج ہے سیالکوٹ سے، کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ الکریم، آج کا سلسلہ بہت مدینہ مدینہ، آپ نے بچوں کی ویڈیوز والا جو سلسلہ شروع کیا بہت اچھا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی میری بیٹی بہت کہنے کے باوجود نہ مدنی چینل دیکھتی تھی اور نہ دیکھنے دیتی تھی، اب جب سے اس کی ویڈیو شامل ہونا شروع ہوئی ہے تو وہ خود ہی مدنی چینل لگا لیتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ آج کل خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں اور بے حساب بخشش کی دعا بھی فرما دیں، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ رجحان اللہ کریم جو ہے وہ رحم فرمائے۔ اصل یہ کہ فی زمانہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ انسان کے دماغ کو جو ہے وہ اسٹریس میں جو ہے وہ ڈالنے والی ہیں، جن میں سوشل میڈیا، گیمنگ اور یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو جو ایک انسان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے انسان کے اندر جو اسٹریس ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ باہر نکالتے تھے، لوگ مصروف رہتے تھے، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اب لوگ ایک ہی کمرے میں بند ہیں، موبائل پہ ہی لگے ہوئے ہیں، مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان ویڈیوز کی وجہ سے اپنے اندر خیالات جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اپنی خواہشات یا اپنی زندگی جو ویڈیوز میں زندگی دکھائی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچتے ہیں۔ پھر جب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو پاتا تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی مایوسی کے اندر جو ہے وہ دبتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل دنیا سے، میڈیا کی زندگی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باہر لانا ہوگا، دوبارہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ بڑھنا ہوگا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا، اپنے لوگوں کو وقت دینا ہوگا، والدین بچوں کو وقت دیں، بچے والدین کو جو ہے وہ وقت دیں، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ وقت دیں، اور موبائل اور ان چیزوں سے بچا کر رکھیں گے تو کافی چیزوں کے اعتبار سے امید ہے کہ فرق پڑے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک سے خیر عطا فرمائے۔ آج تو ہم نے آپ کا وقت مزید بھی لے لیا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد احتشام اتاری کھانے بال سے، ماشاء اللہ پروگرام کی کیا بات ہے۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ ماشاء اللہ، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، میں تحصیل و ضلع لگنگ سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمارے اپنے ہی علاقے کے مدنی اسلامی بھائی عادل عتیق مدنی صاحب کو شامدید کہتے ہیں، اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ان سے فرمائش ہے یہ والا قلم سنا دیجیے گا۔ عصمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک میں بلوائیے آقا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔
मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे। मां सूबा सिंध ज़िला सांगड़ खां आहियां। शाह साहब अवां सभिनी जा कहिड़ा हाल आहिनि? शाह साहब मुंहिंजी नात खां इस्लामी भाई खां ही अर्ज़ गुज़ार आहे त मूंखे ही ॿुधायो, हाल दिल किसको सुनाए आप के होते हुए। क्या बात है जी। आज तो भाई हम डंके की चोट पे आपको जवाब दे देंगे, मसला ही नहीं है हमारे लिए। सिंधी मानो मौजूद है हमारे साथ, जवाब दे। नहीं, जवाब सवाल तो उन्होंने नहीं किया, नहीं उन्होंने हाल पूछा है, हाल अहवाल पूछ के उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये आप तर्जुमा कर देना क्या उन्होंने कहा है। तर्जुमा यही है कि आपके अहवाल कैसे हैं, आप ठीक हैं, मुझे नातख्वां से ये गुजारिश है कि वो मुझे ये कलाम सुना दें। चलें अब आप जवाब भी कोई दे दें, कोई नेकी की दावत दे दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तव्हांखे इहो असांजो नातख्वां ज़रूर तव्हांखे इहो कलाम ॿुधाईंदो ऐं इन जी मदनी फीस भी तव्हां जमा करायो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। हिन कलाम जे ॿुधण खां पोइ तव्हां कहिड़ी सुठी नियत कयो था। इन जी मदनी फीस करो है, इन जी मदनी फीस तव्हां छा ॾींदव, कहिड़ी मदनी फीस ॾींदव त हाणे तव्हां ॿीहर कॉल करे ॿुधाए सघो था त इंशाअल्लाह ही कलाम ॿुधण खां पोइ मां इंशाअल्लाह ही नेकी जो कमु। मदनी फीस भी थोड़ा समझा दें, पता चले कोई पैसे लेकर बाहर खड़े हो भाई, शायद लगता है नतखा पैसे लेंगे हमसे। जी, ऐसी तरकीब नहीं है भाई हमारे यहाँ। मदनी फीस असांजी दावत इस्लामी जी इस्तिलाह आहे त माना को बि सुठो नेकी जो कमु करणो आहे, मिसाल जे तौर ते 12 दीनी कमनि मां को नेकी जो कमु करणो आहे या काफ़िले में सफ़र करणो आहे या अमीर अहले सुन्नत जी तरफ़ खां जेके मदनी इनामात मिलियल आहिनि, नेक आमाल जो रिसालो आहे उहो फिल कंदो। अहिड़े तरीक़े सां जेके भी नेक आमाल है, इज्तिमा है, हफ्तावार सुन्नत वाला इज्तिमा है, हफ्तावार इज्तिमा है, ये हमारा जेके ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी 313 मरतबा दुरूद पाक रोजाना पढ़ेंगे। ये बहरहाल कोई नेकी जो कम तव्हां पंहिंजी नियत करे ॿुधाए सघो था त इंशाअल्लाह ही नेकी जो कम मां पाण कंदुसि इंशाअल्लाह, त उहा मदनी फीस थी वेंदी। क्या बात है, जज़ाकल्लाह जी, आपने माशाल्लाह नेकी की दावत भी दी और अपनी सिंधी जबान में दी। मरहबा। कासिम भाई भी सिंधी बोल लेते हैं? पंजाबी और उर्दू। अच्छा, चलें जी, ठीक हो गया, अगली लेते हैं। पंजाबी में वैसे आपसे लेते हैं, चलें कॉल लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह पंजाबी में इसका जवाब देते हैं हमारे कासिम भाई जी। और हमारे नत खान इस्लामी भाई से अर्ज है कि हम मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये प्यारा सा कलाम सुना दें, बखुदा खुदा से है वो जुदा जो हबीब हक पे फिदा नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। कुछ मैसेज भी हैं, मैसेज भी ले लेते हैं जी। कह रहे हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बड़े शौक से घर वाले देखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे ये कलाम सुना दें, मैं चिट्ठियां गम दियां हर रोज पावा कमली वाले नू। चलें जी, कोई बात नहीं, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये सुना है जी। कह रहे हैं जी नदीम नियाज भाई हैं मुल्तान से, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है और उम्र 31 साल है। कह रहे हैं जी आपका प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा मेरे मदनी भाई सुरखरू हों, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए जी, सलामती अता फरमाए। अच्छा जी, सैयद साहब आप और सब मुबल्लिगीन और नातखां भाई को 1000 दुरूद पाक का तोहफा कबूल फरमाए जी। जज़ाकल्लाह जी, कबूल करते हैं। और मुझे कलाम सुना दे, सारे जग नालों लग दियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां। ये आप पंजाबी में कहते हो तो आज हाथों हाथ कासिम भाई से हम पंजाबी में जवाब ले लेते। वैसे कासिम भाई आप पढ़ लेते हैं नात शरीफ? ऐसे नज़म की सूरत में तो मुश्किल है, नसर की सूरत में पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये क्यों मुश्किल है? आप तो माशाल्लाह गुनगुना तो रहे होते हो। कभी कभी बंदा गुनगुना ले। बंद कमरे में गुनगुनाने वाले नातख्वां हैं। अच्छा, ये सही है। वैसे तो हुजूर की बारगाह में तो कहा जाता है ना, तो वहाँ तो दिल के कनेक्शन है, तार जुड़ जाएं। कोई खुश इल्हानी के साथ पढ़े या किसी भी अंदाज में पढ़े, बस हुजूर का जिक्र करे, वो दिल की कैफियत है, वहाँ तो दिल देखे जाते हैं। अल्लाह करे कि दिल का इखलास हमें नसीब हो जाए, आमीन। कोटली कश्मीर से मैसेज है जी, शाह साहब प्रोग्राम खुले आंख सल्लल्लाह कहते कहते बहुत अच्छा है और इल्म का बेहतरीन खजाना। नातखां भाई से गुजारिश है, कलाम सुनना है, नबी रहमत शफी उम्मत पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत। सुभान अल्लाह, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। प्यारे प्यारे बच्चों की कुछ वीडियोस मजीद हैं, आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम सईदा माहूर बुखारी है, मैं वाह कैंट से हूँ। पानी पीने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम तारिया है, मैं जफरवाल से बात कर रही हूँ।
آج میں آپ کو پانی پینے سے پہلے کی دعا سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. پانی پینے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے حمداللہ. میں آج آپ کو پانی پینے کی دعا سکھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے فاطمہ ہے. میں انڈی والدین سے بات کرتی ہوں. میں آج آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. میرا نام آزاد رضا. میرے پاس اللہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی کی دعا. آج میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طہا اتاری ہے. میں پانی پینے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد یوسف اتاری ہے. میں کشمیر میں رہتا ہوں. میں آج آپ کو پانی پینے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسلمان. میں والدین سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد زینب طاری ہے. میں آج آپ کو پانی پینے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ آمنہ اتاریہ ہے اور میں دادو سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو پانی پینے سے پہلے کی دعا بتاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد یوسف ہے. میں آج آپ کو پانی پینے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی. پیارے پیارے بچوں نے پیارے انداز میں ویڈیوز بھیجی ہیں. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کرتے ہیں. کلام ایک کی فرمائش ہمیں فیس بک پر بھی آئی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص ان کی کمائی ہے. آپ ابھی پڑھا ہے کلام سنتے ہیں کہ ماشاء اللہ. اچھا جی جزاک اللہ. اس کی دوبارہ آئی ہوئی تھی فرمائش. یہ مزید کلام صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. ریا مہک جیویں ریا مہک جیویں جنت دیا گلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. او نہ گلیاں تو تن من واریے. کریے سجدے تے شکر گزاریے. او نہ گلیاں تو تن من واریے. کریے سجدے تے شکر گزاریے. ایتے لگیاں نے ایتے نور دیاں سجیاں نے ٹھلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں. مدینے دیا پاک گلیاں. مدینے دیا پاک گلیاں.
دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، عصمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، آقا قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، آقا قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آقا آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، بس مجھ کو بھی در پاک
पे बुलवाइए आका। आमीन अल्लाहुम्मा या रब आमीन। अल्लाह हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। खैर से हम प्यारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक खुदकुशी। मैं चाहूँगा शायद भाई खुदकुशी से बचने के लिए कैसे सब्र किया जाए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये चीज़ बंदा अपने पेश नज़र रखे कि अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना हो। सही। जब बंदा अपने सामने ये हदफ रख लेता है कि मैंने अपनी रब की ज़ात से नाउमीद नहीं होना जी, तो उसके लिए फिर एक सबसे पहला हौसला होता है कि मेरा रब तो मेरे साथ है ना जी। मैं किसी भी तकलीफ में हूँ, किसी भी आजमाइश में हूँ तो मेरा रब मुझे नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा मुआशरे के अंदर जो किरदार होना चाहिए कि इस तरह का जो बंदा है ये तकलीफ में, आजमाइश में, परेशानियों में होता है तो हमें इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। हमें आपस में गैदरिंग में बैठते हैं, दोस्त अहबाब में बैठते हैं या किसी के बारे में पता चले तो अल्लाह की रज़ा के खातिर उसके पास जाना चाहिए, उसकी दिल को ढारस देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, उसकी बात को सुनकर उसको अच्छा सा जवाब देना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब बंदा मायूस हो जाता है तो उसको दिलासे की, उसको हौसला देने की हाजत होती है। तो जब बंदा इस तरफ जाता है तो अल्लाह करीम उसके दिल में हो सकता है उस शख्स के कहने की वजह से, उसकी बात की वजह से उसके दिल में ये बात डाल दे और वो इस बुरे काम से बच जाए। मैं रूहानी इलाज के एक इस्लामी भाई के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे अपना एक वाकया बयान किया कि मैं इस्तिखारा मजलिस के जो इस्लामी भाई थे कि मुझे एक कॉल आई, एक बंदा पुल पे खड़ा होकर वो इस्तिखारा वालों को कॉल कर रहा था कि मैं अभी पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और अभी मैं खुदकुशी करने वाला हूँ। तो फिर उन्होंने, माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई बड़े समझदार होते हैं, उन्होंने फिर उसकी बातें सुनी और उसको हौसला दिया कि सबसे पहले तो आप पुल से नीचे उतरे, मुझे अपनी पूरी बात सुनाएं, मुझे समझाएं कि मसला है क्या, फिर मैं आपको तसल्ली से पूरी बात सुनूंगा, पहले आप नीचे उतरें। माशाल्लाह उन्होंने अच्छे तरीके से उसकी रहनुमाई की, गाइडेंस की, उनको फिर नीचे उतारा और फ़ोन पर ही उसके बाद 1-1.5 घंटे तक उनकी बात होती रही। और फिर अगले दिन उन्होंने उस मसाइल को बयान किया, जवाब में बयान किया कि माशाअल्लाह आपके साथ बात करके मेरे दिल को ढारस पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम से बाज आ गया हूँ। तो बंदे को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बंदा मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, रिस्क की तंगी की वजह से, घरेलू नाचाकियों की वजह से, दोस्त अहबाब की बुरी सोहबत की वजह से देखता है कि यार मैं इससे आज़ादी हासिल कर लूंगा, लेकिन वो फंस जाता है। तो काउंसलिंग करने की वजह से, नेकी की दावत देने की वजह से वो बंदा इस गुनाह से बच जाता है और अपने लिए सरमाया इकट्ठा कर लेता है। अल्लाह अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। यकीनन ऐसे अफराद को ज़रूरत होती है हमारे हौसले की, हम उन्हें हौसला दें, उनकी हिम्मत बंधाएं। और वो कहते हैं ना गिरते को धक्का, कासिम भाई गिरते को एक धक्का और सही। तो कभी यूं भी हो रहा होता है कि बसाओ का तो देखा ही जाता है कि जो टूट रहा होता है ना तो उसे मजीद तानों के साथ मजीद तोड़ दिया जाता है, मजीद उसको गिराने की कोशिश की जाती है। हमारे दो जुमले या तो किसी की जान बचा भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। हमारा एक छोटा सा अमल किसी की जान बचा भी सकता है और किसी की जान बर्बाद भी कर सकता है, क्या कहेंगे? ऐसा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को हमेशा दूसरे मुसलमान की खैर खाई करनी चाहिए, हमेशा उसके साथ भलाई वाला काम करे। अगर वो किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए वो उसकी परेशानी को दूर करें। इसकी फजीलतें भी हैं कि जो बंदा किसी की परेशानी को दुनिया में दूर करेगा, रब्बे जुल जलाल क़यामत के दिन उसकी परेशानी को दूर करेगा। इसी की हम एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर किसी को ऐसा मर्ज़ लाहिक होता है कि डॉक्टर कह देते हैं कि ये बंदा इसका इलाज नहीं है जी, तो पहले तो डॉक्टर की ये बात सुनते ही बंदा मरीज़ खुद परेशान हो जाता है। जो थोड़ा बहुत उसके अंदर ज़िंदगी की एक चमक बाकी रहती है, तो जब डॉक्टर की ये बात सुनता है कि भाई ये तो लाइलाज है, ये चंद दिन का मेहमान है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब हमारा जो प्यारा है, हमारा ये रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं रहेगा। हालांकि मौत का वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन बड़ी हिकमत अमली के साथ काम लेना चाहिए। बाज़ डॉक्टर बड़े अच्छे होते हैं कि बड़ी मोहब्बत और ढारस देते हैं, अगरचे उन्हें एक ज़न्नी इल्म के ज़रिए चीज़ पता चल जाती है कि बंदे के इतने अयाम रह गए हैं या मतलब चंद दिन का मेहमान रह गया। और इसमें हमें यही करना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे तक भी बात पहुंची है जी इस मरीज़ की कि ये मरीज़ ऐसा बेचारे को मर्ज़ लाहिक हो गया कि बस अब ये ज़िंदगी के बकिया अयाम पूरे कर रहा है, तो अब हम बजाय
دوسروں کو بتانے کہ بھئی فلاں زید عمر بکر اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، وہ چند دن کا مہمان رہ گیا، چند دن کا مہمان رہ گیا، یہ باتیں جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلیں گی تو اس کے گھر والے تو پہلے ہی ڈسٹرب ہیں جی، اب وہ مزید ڈسٹرب ہو جائیں گے جی. اور اسی طرح مریض کے بعد جب اس کی آپ عیادت کرنے جائیں تو اس کو حوصلہ دیں، اور جو مصیبت آئی ہے اس پر جو اس کو انعامات ملیں گے اس کے بارے میں بتائیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا اس پر کوئی غم آتا ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان مومن کو کانٹا بھی چبھے تو رب ذوالجلال اس تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہوں سے کفارہ بنا دیتا. یہ کتنا پیارا اجر ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے نا پاؤں میں، اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان دین کی پیاری پیاری باتوں کو سیکھیں، سمجھیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں کے لیے کل کا کیا سبق ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. کل انشاءاللہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہم پیارے بچوں سے سنیں گے، اور پانی پینے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں اللہ پاک کو جو مالک سارے جہان والوں کا. جب پانی پی چکے ہیں تو اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں الحمدللہ رب العالمین. ویسے بھی کہہ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں. اللہ پاک سے یہ دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ پاک معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. عظمتوں کے تاج والے، دو جہاں کی راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ سن